السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ماہ مبارک رمضان ہے اور میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر حاضر ہوں۔ یہ پروگرام اول ماہ مبارک رمضان سے روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک زینبیہ چینل کے اوپر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد صرف وہ مسائل جنہیں ہم جاننا تو چاہتے ہیں لیکن وسیلے ہم تک فراہم نہیں ہو پاتے، کیسے دریافت کریں۔ بہت سی خواتین ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی رسائی علماء تک نہیں ہے یا وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، مسئلے تو ان کو بھی دریافت کرنا ہے۔ یقیناً اسی پریشانی کے حل کے لیے ہم نے سوچا زینبیہ چینل کے ذریعے ہم مسائل کے پروگرام کو رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی عالم دین کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ سوالات پوچھیں اور مولانا موصوف آپ کو جواب دیں۔ آج بھی روزانہ کی طرح ہم نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ کو زحمت دی ہے۔ مولانا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، آئیے ہم تہ دل سے مولانا کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے۔ ابھی مولانا آج کی دعا پڑھیں گے اور دعا کے بعد اس کی وضاحت فرمائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ دعا کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد کال کریں انشاءاللہ۔ حضور یہ کال آ رہی ہے تو ہم لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے میرا سوال یہ تھا کہ جمعہ کے روز 22 کی شب پڑتی ہے شب قدر کی، تو جمعہ کو صبح سے گزر کرتے ہیں تو شب قدر کا شام کو کرتے ہیں، دونوں ساتھ میں کر سکتے ہیں کہ الگ الگ ہی کرنا ہوگا 2 بار؟ ٹھیک، اور ہاں بس یہی پوچھنا تھا۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں اندھیری سے کر رہی ہوں۔ بہتر، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اوپر نہانے کو ذرا طبیعت سے وہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے میں نے کہا کہ جمعہ کو 23 کا پڑتا ہے شب، یعنی جمعہ کے لیے 22 کی، ٹھیک، مال میں لینا تو اس کے لیے ہوٹل لینا پڑتا ہے نا شب قدر۔ انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں بس یہی کہ دونوں صبح ہی کر سکتے ساتھ میں یا پھر الگ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک خدا ٹھیک، حافظ۔ خدا حافظ۔ ہاں، خدا حافظ۔ آج کی یعنی دعا 18 ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثارہ بنورکا یا منور قلوب العارفین۔ اے پروردگار، اے خدا، ہمیں آج کے دن اس ماہ مبارک رمضان میں سحر کی برکتوں میں، سحر میں بیدار ہونے والوں کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور خدایا ہمیں انوار سحر سے، اس کے نور سے، اس کی روشنیوں سے منور فرما، اور پروردگارہ ہمارے تمام اعضاء، جسم کا ہر حصہ ہمارے تیری اتباع اور پیروی کرنے والوں میں مسحر ہو جائے، اسی میں ڈوب جائے، ایسا بنا دے ہمیں۔ تو خود نور ہے، تو خود روشنی ہے، اور تمام عارف جو تیرے تجھ تک پہنچنے والے ہیں ان کے دلوں کو روشن کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کال لیجیے پھر۔ ہلو ہلو ہلو، جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا ہمیں؟ جی، سوال پوچھیے آپ۔ جی، آپ سوال پوچھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ہمارا سوال یہ ہے کہ پہلے کچھ دنوں سے ہم گٹھیا بائی کے مریض تھے،
तो 3-4 महीने हम रुक नहीं पाते थे। जी। तो वहाँ दिन की ईद मौलाना ने बताया था हमको कि 40 दिन आप इस बीमारी की नियत से ज़ियारत आशूरा पढ़िए। तो खैर 40 दिन हमने पढ़ी तो अल्लाह ने हमको शिफा दी जी। मौलाना साहब। और दूसरा सवाल ये है कि हम आज कई दिन से बहुत हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हमारे नमाज भी छूट गई और कुरान शरीफ भी पढ़ना छूट गया, तो हम बहुत परेशान थे। तो रात में नींद भी नहीं आती थी, तो 2 दिन हम रात का 3 दिन जगे। जगने के बाद कल हम बहुत दुआ मांगी मौला अली से, बहुत ही दुआ मांगी कि मौला अली क्या बताया, हमारा तो सब छूटा जा रहा है। तो हम सुबह का वक्त होगा, वही शहर के टाइम से हमने एक साथ देखा कि हम नीचे अपने हाल में इमाम बाड़ा है, अलहदा हमारा इमाम बाड़ा है, तो वहाँ के ऊपर हम बैठे हुए हैं। वो कोई हमसे कह रहा है कि आपको कुछ मालूम है, आपको कुछ मालूम है? तो हमने कहा नहीं, हमें तो कुछ नहीं मालूम है। तो कहने कि क्यों नहीं मालूम? हमने कहा नहीं, हमें मालूम है, हमें नहीं मालूम। तो कहने लगे कि ऐसा है कि आज तक जो है मौला अली सब क्या आ रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि आपके घर में भी आते हैं। तो हमने कहा अच्छा आते हैं तो क्या दिखते हैं? तो देखिए आप कहने लगे कि वो आपको नहीं मालूम? हमने कहा नहीं, हमको नहीं मालूम। आपका जो सवाल है, ये सवाल जवाब का प्रोग्राम है, आपका हम पूरा ख्वाब नहीं सुन सकते, आप बाद में फ़ोन कर लीजिएगा मौलाना को। इस वक्त आपका सवाल हम मौलाना साहब ये फोन कीजिए कि मतलब ये कैसी मतलब हमें बशारत। ठीक है, चलिए। अल्लाह से बोल रहे हैं जी, खुदा हाफिज़। आज के दिन की दुआ में सबसे पहली चीज़ जो खुदावंद आलम की बारगाह में हमने दरख्वास्त की है, नब्बिहनी फ़ीहे लिबरकात अस्हारे, सहर की बरकतों के लिए हमें मुतवज्जह कर दे। खुदा की बारगाह में ये दुआ की जा रही कि हमें सहर की यानी खुदाया हमें ऐसा बनाए कि हम सहर, देखिए माह मुबारक रमज़ान हो या आम दिन हो, हर हाल में सहर के वक्त की अज़मत बहुत ज़्यादा है। ख़ुद नमाज शब के लिए उठना, अज़ान सुबह से 1 घंटा पहले, 1 साथ पहले बेदार होना, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतनी रिवायतें हैं इस बारे में, इतना ज़्यादा कि इंसान अगर उस वक्त सिर्फ जागता रहे तो खुदा बरकत देता है। यहाँ तक कि वो आमियाना ज़बान में कहते थे कुछ नहीं कर सकते उस वक्त तो बैठ के हुक्का पियो, चाय पियो, लेकिन जागते रहो। जागना उस वक्त का बहुत मुफीद है। तो सहर के वक्त जागना। बिस्मिल्लाह। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मौलाना, मेरा सवाल है ना जी जी, सवाल के रोजों से था कि ये जो सवाल के रोजे रखते हैं बाकी इससे, तो ये रखना है तो इसकी क्या नियत करना है? कौन से रोज़े? शव्वाल वाले? शव्वाल वाले चीज जो बाकी इससे रखे जाते हैं कि पूरे महीने में हम लोग रख सकते हैं वो रोजा। जी जी, मुझे वो सवाल करना था। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, बस यही था कि मुझे सवाल के रोजे का। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, हम जोगेश्वरी से कर रहे हैं। ठीक, चलिए अभी मौलाना आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो सहर के वक्त जागना ख़ुद बहुत ही ज़्यादा मतलूब है, मकबूल है। सहर की बेदारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लखनऊ से बोल रही हूँ। जी मेरा सवाल ये जिक्र बीमारी हुई ना था। जी पूछिए। कि हम लोग 4 लोग हैं, मतलब हम, मेरे शौहर, 2 मेरे बच्चे, तो मतलब एक आदमी से कितना फिक्र आवाज़ी है और कितनी। ठीक, और कोई सवाल? अच्छी बात है। इंशाल्लाह मौलाना आपको अभी जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक, खुदा हाफिज़। देखती रहिए प्रोग्राम। जी सहर के वक्त इंसान का उठना ही बहुत ज़्यादा मकबूल है।
بعض لوگ سحر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ سحر میں ماہ مبارک کے رمضان کے سحر میں جاگتے ہیں، لیکن ان کا سارا ہم و غم سحر کھانا ہوتا ہے۔ نہیں، سحر کے وقت اٹھیں، جو سحر کی جو برکتیں ہیں، اس سحر کی برکتوں پہ انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ یہ جو سحر کی برکتیں ہیں کہ لے برکت اسحارے جو کہا گیا ہے، ارے بھائی ہم حساب و کتاب کرتے ہیں، مینو تیار کرتے ہیں، سحر میں کیا ہونا چاہیے، کتنے کباب ہونے چاہیے، کتنے پراٹھے ہونے چاہیے، کس قسم کی چائے ہونی چاہیے، کیسے شربت ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ہمیں سحر کے لیے مینو تیار کرنا چاہیے کہ کتنی رکعت نمازیں پڑھنا ہے، کتنے عدد استغفار کرنا ہے، کتنا ہمیں قرآن پڑھنا ہے، کتنی دعائیں سحر کی پڑھنا ہے۔ سحر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ جو بتائے کہ اہل نماز شب رہیں، کہ واقعاً جو خداوند عالم نے سحر میں برکت رکھی ہے اس کو ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ مشہور شاعر حافظ شیرازی، لسان الغیب کہا جاتا ہے، اور واقعاً عرفانی شاعری انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر گنج سعادت کے خدا داد بے حافظ، ہر گنج سعادت کے خدا داد بے حافظ، از یمن دعائے شب و ورد سحری بود۔ جو بھی سعادت حافظ کو ملی ہے، جو بھی سعادت خدا نے دیا ہے حافظ کو، یہ سب کچھ رات میں اٹھنا، شب بیداری یعنی نماز شب اور سحر کے وقت جو ہم نے راز و نیاز و مناجات کیا اس کی برکت سے ہے، سب کچھ اس کی برکت سے ہے۔ لہذا شب کی برکتیں خدا سے ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ برکات سحر، جو سحر کی برکتیں ہیں وہ ہمیں دیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں کہ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، خاتون ہیں اپنے عادت کی وجہ سے، مہینے کی عادت ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بزرگ ہے جو اپنے سن اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے سحر کے وقت جاگیں، سحر کھانے والوں کے ساتھ، سحر کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جاگ کر وقت گزاریں، سو کر نہیں، جن کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دوسرا جملہ یہی ہے کہ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، خدایا نورانی کر دے اپنے نور سے، اپنے نور سے ہمارے دل کو نورانی کر دے۔ خدا انوار سحر کو واقعاً الہی نور میں تبدیل کر دے کہ خدا میں خدا خود نور ہے، نور سحر خدا کے نور سے نکلا ہوا ہے جو ہر انسان تک پہنچ رہا ہے، جس سے اپنے دل کو نورانی کرنے کے لیے ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے قلوب پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کو انسان اگر چاہتا ہے کہ یہ زنگ صاف ہو جائے تو نماز شب کے وقت استغفار کرنے سے، شب سحری کے وقت استغفار کرنے سے یہ زنگ صاف ہوتا ہے۔ انسان اپنے پرانے کاموں کو، پرانی گناہوں کو یاد کر کے اسے خدا سے معافی مانگے اور مستقبل کے لیے پناہ مانگے خدا سے کہ ہم کوئی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کوئی برے کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ واقعاً شب میں دعائیں پڑھنا، دعائے کمیل پڑھے انسان، دیکھے کس طریقے سے انسان خدا کا انس اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے، خدا کے وجود کو، خدا کی قربت کو، خدا سے باتیں کرنے کے احساس کو اس دعا میں محسوس کرتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کتنی عظیم دعا ہے کہ ان دعاؤں کو بہرحال انسان کو کرنا چاہیے تاکہ نور خدا کو اپنے وجود میں لے آ سکے۔ انسان غور نہ کرے، اللہ و نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو خدا نور ہے، اس کے نور کو ہم طلب کر رہے ہیں، خدا ہمیں عطا کریں۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ اتِّبَاعِ سارے، یہ میرے پروردگار ہمارا ایک ایک عضو، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، یہ سب کے سب جتنے بھی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، سب کچھ تیری پیروی میں لگ جائیں۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ سب تیری پیروی میں، اتباع آثار، سب تیرے آثار، تمام آثار و جواہر تیری پیروی کریں۔ بے نورے کا، خدایا تجھے تیرے نور کی قسم دے دیں گے، ہماری حاجتوں کو اپنے نور کی برکت سے پورا کر دے۔ اللہ نور السماوات والارض،
یا منور قلوب العارفین، اے عارفین کے دلوں کو منور کرنے والے خدا، جس نے واقعاً جو تجھ سے عرفان رکھتے ہیں، جو تیری معرفت رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو جس تو نے منور کر دیا وہ خدا۔ عارف وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے کہے کہ مجھے اللہ کا عرفان مل گیا ہے، معرفت خدا کی مستقل گفتگو کرتا رہے اور وادی عشق خدا میں لوگوں کو گھماتا رہے، وہ عارف نہیں ہے، بلکہ اہل معرفت وہ ہے کہ جب انسان نیک اعمال کی طرف اپنے کو جاتا ہے، لے جاتا ہے، اور ان نیکیوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے خدا کے قریب جاتا ہے۔ یقیناً آیت اللہ عراقی رضوان اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے حضرت آقا مجھے نصیحت کیجئے۔ اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑھئی ہوں، میں کارپینٹر ہوں، بڑھئی ہوں۔ بسم اللہ، آپ نے لیا۔ ہلو ہلو، آپ زینبیہ چینل؟ جی جی السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم لکھنؤ سے شبانہ جاپی ہو۔ جی 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 تو ہمیں یہ کہنا تھا کہ ہماری بہن کا وہ ہے کیا کہتے ہیں پوتا، اس کی حالت بہت سیریس ہے، تو پلیز مولانا صاحب سے دعا کروا دیے تاکہ جو ہے وہ لوگ جو دیکھیں وہ لوگ سب لوگ دعا کریں بچے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں شوگر ہے، ماشاء اللہ تو ہو گئے، پچھلے سال بھی پورے رکھے، کبھی بھی پورے رکھتے ہیں، تو مطلب اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک، مولانا صاحب کو کچھ بتائیے گا۔ بالکل مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ، آپ دیکھتی رہیے، مولانا ابھی جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ علیکم السلام۔ تو آیت اللہ عراقی سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ نصیحت لینے کے لیے آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 105 سال کی عمر میں تقریباً وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے آیت اللہ عراقی، تو نصیحت کے لیے آئے تو کہا کہ میں بڑھئی ہوں، کارپینٹر ہوں۔ تو کہا اپنے دل کے لیے بھی کوئی دروازہ بنایا ہے تم نے؟ اپنے دل میں دروازہ بناؤ کہ نور خدا تمہارے دل میں آ سکے۔ واقعاً بہت سے جوان بھی سن رہے ہوں گے، میں جوان بچیوں اور جوان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو جوان ہیں کہ یہ جوانی میں خدا سے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جوانی میں کوشش کریں، محنت کریں تاکہ اس نورانیت کو اپنے دل میں اتار سکیں۔ جوانی میں یہ دل آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، بالکل ہری بھری سبزیاں اگانے کے لیے یہ زمین تیار ہوتی ہے جوانی میں، اس کی قدر کریں۔ اگر آج کو کل پہ ٹالا، کل کو پرسوں پہ ٹالا، اگر امروز و فردہ کیا، صوفہ کیا، تو کچھ حاصل ہونے والا کہ کر لیں گے انشاءاللہ، امید ہے کر لیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ شیطان 40 سال کی عمر میں آ کر انسان کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دے کے کہتا ہے کہ زندہ رہو، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، تمہارے دل کو ہم ویران کر چکے ہیں، اب تم 40 سال کے بعد تم خدا کی طرف جانا بھی چاہو تو نہیں جا سکتے۔ تو جوانی کی قدر جانے کہ جوانی میں انسان کتنا خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اپنے نور کی برکت سے ان دعاؤں کو ہم سب حاضرین اور ناظرین کے حق میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ حضور۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، جی علیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کا ٹیلی فون لگ گیا تھا اور غالباً میری آواز آپ تک شاید نہیں پہنچ پا رہی تھی، آپ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دوبارہ کال کریں تو شاید ہم آپ کی آواز سن سکیں گے۔ ہلو ہلو، ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم سے صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم نے کسی غیر کو اپنا بھائی بنایا ہے، مطلب وہ میرا چھوٹا دیور، اور اس کو ہم نے اپنا بھائی بنایا ہے، تو یہ بتائیے کہ وہ میرے لیے کس حد تک محرم ہے؟ مطلب جیسے ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اسے فری ہیں، ویسے ہی وہ بھی میرے لیے فری۔ بہتر ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور
सवाल है कि ये नजर बद क्या होती है, क्या मतलब ये कि इसका असलियत क्या है? तो ये ऐसे तो सुना है कि ऐसे होता है, लेकिन क्या पूरे खानदान को एक साथ नजर बद कर सकती है कि ये कोई जैसे कोई का खानदान जो है वो किसी मुश्किलात में गिरफ्तार है, तो कोई लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, तो ऐसा नहीं, वो एक नेचुरल बात है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंशाल्लाह आप, मैं पूछे तो आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, बनारस से। अच्छा, मैं इंशाल्लाह मौलाना अभी आपको जवाब देते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप ख़ुद भी देखेंगी और आप घर में दूसरे लोगों से भी गुजारिश करेंगी कि आप भी ये प्रोग्राम देखिए और आप लोग भी सवाल पूछिए। जी, आपका प्रोग्राम ऐसा तो बहुत अच्छा है, हम लोग जरूर देखिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। जी हुजूर, शब-ए क़द्र में गुस्ल की ताकीद है और अगर शब-ए क़द्र जुमे के दिन पड़ जाए तो जुमे का गुस्ल भी मुस्तहब है और इसका गुस्ल भी मुस्तहब है, तो क्या एक गुस्ल दोनों के लिए मुकम्मल हो सकता है? जुमे का गुस्ल मामूलन ज़वाल से पहले किया जाता है। जी, बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई खातून जो है जिनका ऑपरेशन हुआ है आँख का, जी, तो आँख के ऑपरेशन के बाद जो है वो डॉक्टर कुछ 1 महीने तक या बहुत 2-3 हफ्ते तक पानी आँख पे लगने से मना करते हैं और उनको जो है वो आज वाजिब गुस्ल करना है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनको भी मतलब पानी नहीं लगना है आँख में, वो गुस्ल करना चाहती हैं वाजिब, तो वो कैसे आँख मतलब आँख पर चश्मा पहने या आँख को कैसे बंद करें कि जो है उनका गुस्ल भी हो जाए और आँख में पानी भी ना जाए? अच्छी बात है। चलिए, और कोई सवाल आपका? जी, बस ये। जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, बॉम्बे से। मुंबई से, बेहतर है। मौलाना आपको अभी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सवाल किया है आपने, इस तरह के सवालात होने चाहिए ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हों इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझ तक। जी हुजूर, गुस्ल का मसला, शब जुमा और शब क़द्र। जुमे का गुस्ल ज़वाल से पहले ताकीद है, जिसे कहा जाए अव्वल वक्त है। अब अगर इंसान जुमे का गुस्ल नहीं कर पाया तो उसने ज़वाल के बाद किया, मगरिब के वक्त करना चाहता है तो गुस्ल के नियत करेगा, सवाब मिल जाए। तो अब अगर ऐसा इंसान जो भूल गया, नहीं करना चाह रहा है और जानबूझ के नहीं किया, मगरिब के वक्त कर लेंगे, तो दोनों ज़वाल गुरूब के वक्त शब क़द्र का भी गुस्ल कर सकते हैं और जुमे का मिला सकते हैं। लेकिन अगर सुबह में कर रहे हैं, ज़वाल के वक्त कर रहे हैं कि जुमे के ज़वाल से पहले करना है, तो यहाँ पर शब क़द्र का गुस्ल इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन मगरिब के बाद अगर करें? मगरिब के बाद कर सकते हैं। जुमे का दिन है तो उस दिन जुमे की नियत कर लेंगे, काफ़ी होगा। हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी भाई, हम जानना चाहते हैं कि या हम मौलाना साहब से हमारी बात हो सकती है? मौलाना साहब आपके सामने हैं, बिल्कुल सामने तो हैं। हम मोबाइल देख रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, तो हमें कुछ बच्चे के लिए पूछना है उनको। मौलाना साहब सवाल कीजिए, हुजूर सामने है, जवाब देंगे। बिस्मिल्लाह। तो अभी तो बात कर रहे हैं। नहीं, वो आपके सामने है, आप सवाल तो कीजिए, आप जवाब उनका सुनेंगी। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, बोलिए। अरे, हम इतना जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा है छोटा, तो बहुत ज्यादा जिद्दी और अभी कुछ दिन से बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा है। 7 साल का है, तो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं मौलाना साहब, लेकिन नहीं समझता है, पता नहीं क्या हो गया। तो क्या करें इसकी? ठीक है, अच्छी बात है, अभी जवाब देते हैं। ठीक है,
ٹھیک ہے مولانا، آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. بہتر ہے مولانا، آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. شکریہ. ایک سوال ہے حضور خاتون کا لکھنؤ سے جی کہ ہم گٹھیا کے مریض تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. ہم نے بہرحال ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی عالم نے بتایا تھا، ہم نے سنا کہ 40 روز زیارت عاشورہ پڑھیے تو شفا مل جائے گی. ہم کو الحمدللہ شفا تو مل گئی، مگر اب پھر تکلیف دوبارہ ہماری بڑھ گئی ہے اور اس میں اب ہم نہ نماز پڑھ پا رہے ہیں نہ روزہ رکھ پا رہے ہیں. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ جس حد تک جیسے آپ نماز پڑھ سکیں ویسے نماز پڑھیے. جو تکلیف میں نماز تو کسی صورت میں نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں بیٹھ کے پڑھیے، لیٹ کے پڑھ سکتی ہیں لیٹ کے پڑھیے. جیسے پڑھ سکتے ہیں، جتنا واجب ادا ہو سکتا ہے اتنا ادا کرنا ہوگا. اگر انسان مکمل طور پر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھنے میں بھی جتنے ارکان ہیں نماز کے جتنا ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا. نماز بہرحال نہیں چھوٹ سکتی. ٹھیک ہے. ہلو جی السلام علیکم. السلام جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. تھوڑی آواز بڑھا دیجیے اپنی. ہلو ہاں میں یہ پوچھنا تھا جی کہ جو ہم لوگ عید والے دن وہی نماز کے پہلے فطرہ دیتے ہیں جی وہ کیوں دیتے ہیں، اور بائی چانس اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو فطرے کے لیے دینے کے لیے تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ایک لکھنؤ سے بول رہا ہوں. ٹھیک انشاءاللہ ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. جی اگلا سوال ان کا ہے کہ شوال کے روزوں کی نیت کیا کرنا چاہیے اور یہ روزے کب سے کب تک رکھنا چاہیے؟ شوال کے روزے کی نیت یہی ہوگی قربتاً اللہ، یعنی سنت قربتاً اللہ کی نیت سے ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے. اور پہلی دوسری تیسری نہیں. آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے جو ان کے سے سوال کیا تھا خود ہم نے، تو جواب یہ ملا کہ پہلی دوسری تیسری شوال کو نہیں رکھنا ہے. چوتھی شوال سے 9 شوال تک 6 روزے رکھنے ہیں. یہ سنتی روزے ہیں ماہ شوال کے. اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو 4 5 6 7 8 9 یہ 6 تک رکھ سکتے. جی 6. اور نیت یہی ہوگی سنت قربتاً اللہ بس. یہ تو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج شب قدر ہے جی. تو شب قدر میں جو پہلے غسل کرتے ہیں ہم مغرب کے ٹائم پر جی تو پھر نماز پڑھ مغرب کی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا یا یہ غسل سے نماز ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے 7 بار قل ہو اللہ وہ مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھنا ہے یا پہلے پڑھنا ہے شب قدر کی؟ اور ہر ایک بار نہیں آپ ایک منٹ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ایک تو غسل والا تھا، غسل کے بعد کا کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شب قدر میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہے 7 بار قل ہو اللہ جی وہ مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھنی ہے یا پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اور سوال دوسرا یہ ہے کہ ہر بار 7 بار قل ہو اللہ تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے، ایک بار بسم اللہ بولے اور 7 بار قل ہو اللہ پڑھ لیے تو چلے گا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ بیٹا ہمارا ڈرائیونگ کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس نے اشارے سے نماز پڑھی، ٹائم نہیں تھا تو، اور پیر میں جوتے تھے تو نماز پڑھتے سمے اس کو جوتے نکال دینا چاہیے کہ چلے گا؟ اچھی بات ہے. اوکے خدا حافظ. ٹھیک خدا حافظ. کئی سوالات سکینہ آپا نے پوچھ لیے اس میں. جی بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. حضور کے شوال کے روزے تو ہو گئے،
کہ پہلی دوسری تیسری نہیں رکھنا ہے. آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے ضروری ہے کہ 4 کے بعد آپ رکھ سکتے, 4 5 6 7 8 9 تک رکھ سکتے ہیں. یہ مستحبی روزے ہیں, لیکن انہی روزوں میں کو اگر ہم خدا نہ خواستہ واجب چھوٹے ہوں تو یہ تاریخوں میں رکھ لیں گے تو وہ سنت کا بھی ثواب مل جائے گا, واجب بھی ادا ہو جائے گا. بالکل. اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان تاریخوں میں آپ اگر واجب کی نیت کر کے چھوٹے ہوئے روزے قضا ادا کریں گے تو آپ کا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا اور مستحبی روزوں کا ثواب بھی آپ کو اور بہتر یہی ہے کہ جو ماہ رمضان کا روزہ چھوٹے اس کو جلد سے جلد شوال میں ہی ادا کر دینا چاہیے. جی بہتر یہی ہے. شکریہ. ہماری لکھنؤ سے ایک بہن کا سوال ہے حضور کہ ہمارے گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں, ہم شوہر اور 2 بچے, تو ہمیں سب کا الگ الگ فطرہ نکالنا ہوگا یا مثلا ہمارے شوہر نکال دیں گے تو پورے گھر کا فطرہ ہو جائے گا؟ ایک ہی آدمی جو گھر کا خرچ چلاتا ہے وہی فطرہ نکالے گا چاروں کی طرف سے. اگر آپ گھر کا خرچ چلاتی تو آپ سب کا نکالیں گے فطرہ یا آپ کے شوہر نکالیں گے. 4 فطرے نکلیں گے, ایک ہی آدمی نکال سکتا ہے جو خرچ چلاتا ہے. اور فطرے کی کوئی رقم معین نہیں ہے. 3 کلو اناج, جو 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول, جو بھی اس 3 کلو کو جو ہمارے یہاں رائج چل رہا ہے, کھانے پینے میں زیادہ کھایا جاتا ہے, اس کو خود اس اناج یا چاول اس کو دینا ہے یا اس کی قیمت دینا ہے. 3 کلو کی قیمت یا خود 3 کلو خود وہ اناج. تو یہ معین ہے, 3 کلو معین ہے, لیکن کتنا پیسہ کتنی رقم ہر جس شہر حساب سے میں آپ کھاتے ہیں, جی ہر شہر میں الگ الگ ہے, اپنے شہر کے حساب سے. اپنے شہر کے اعتبار سے دیجیے گا. آپ کے یہاں چاول کی قیمت کیا ہے, آٹے کی قیمت کیا ہے, یہ آپ بہتر سمجھیں گے. لیکن 3 کلو کی قیمت آپ کو نکال کر ایک فطرہ دینا ہے. اور آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں, 2 بچے ہیں, بچے بالغ ہوں نابالغ ہوں کوئی شرط نہیں ہے, بچے ہیں تو بھی ان کا فطرہ دیا جائے گا مکمل طور پر. تو 4 لوگ ہیں, 4 لوگوں کا فطرہ نکلے گا. لکھنؤ سے شبانہ آپا نے سوال کیا حضور کہ ہم کو شوگر تھی مگر پھر بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں حلالت کے باوجود, تو کیا یہ روزہ ہمارا صحیح ہوگا؟ روزہ صحیح ہے بشرطے کہ یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اگر یہ بھوکا رہنا اور یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے خدا نخواستہ مرض کے بڑھنے کا سبب بن جائے, وجہ بن جائے, تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ہم روزہ رکھ لے رہے ہیں, شوگر پہ کوئی اثر نہیں ہے, تو بہت اچھا ہے, کوئی مشکل نہیں, روزہ بالکل صحیح ہے. تو روزہ آپ رکھ سکتی ہے لیکن صحت کے لیے مضر نہیں ہونا چاہیے. ایک پریشانی ہے ان کے ساتھ حضور, ان کا 7 برس کا بچہ ہے, بہت شرارت کرتا ہے اور یہ بہت پریشان ہے اس سے. تو کوئی دعا وغیرہ آپ بتائیں ان کے لیے, کوئی عمل ایسا کریں گے بچہ. ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال تھا جی کہ میرے کو حیض کی حالت میں ہم نماز اور وہ تو عمل نہیں کر سکتے, جوشن کبیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور صرف جوشن کبیر یا مزید دعائیں؟ جی دیکھیے, بچے کا ضدی ہونا 6-7 سال کی عمر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اس کا خیال رکھنا ہوگا. اگر بچہ ضدی نہ ہو, بچہ یعنی شرارتی نہ ہو, جی, تو پھر انسان کو فکر کرنا چاہیے. لیکن ضدی تو ہم لوگ خود بنا دیتے ہیں. جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس کو پہلی فرصت میں اگر دے دیا جائے تو ضد نہیں کرے گا. لیکن بہرحال یہ مشکل تقریباً آ ہی جاتی ہے گھروں میں. جی, بہتر یہ ہے کہ جو اس کی ضرورتیں ہیں, اس کی ضرورتوں کو جو وہ مانگ رہا ہے اس کو فوراً پورا کیا جائے. بسم اللہ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال تھا کہ مطلب جیسے ہم وضو کرتے ہیں اور مطلب وضو کرنے کے بعد ہٹے ہی کیا مطلب وضو ٹوٹ گیا, تو کیا ہم وضو کے اوپر وضو کر سکتے ہیں, مطلب اسی وقت کیا تھا؟ یا اور دوسرا تھا کہ مطلب جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ مطلب وہ انگوٹھے دکھنا چاہیے, لیکن جیسے اگر ہماری عبایا بہت بڑی ہے اور وہ عبایا سے مطلب انگوٹھے چھپ گئے تو کیا وہ چلے گا؟ مطلب ایسے عبایا کو دیکھ رہے صرف.
اور وہ مطلب حالت نجاست میں کیا جوشن میں کبھی جیسے ابھی انہوں نے پوچھا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب صرف 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عمل رہتے وہ سب کر سکتے ہیں مطلب اس کی حالت میں؟ ٹھیک ہے، وہ تو مولانا آپ کو ابھی جواب دیں گے. چل، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ممبئی سے. ٹھیک. جی اور وہ صرف مطلب ضروری ہے 6 دن کی نماز پڑھنا کہ مطلب اس کے علاوہ کتنی نمازیں اور عمل رہتے ہیں تو مطلب ایک دم کمپلسری ہے کہ 6 دن کی نماز پڑھنی ہے؟ اچھا چلیے، جی. اور کوئی سوال؟ جی نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. ابھی دیکھتی رہیے. خدا حافظ. تو جو بچے کی ضد کا سوال ہے، تو ضد ہونے سے پہلے، ضدی بننے سے پہلے کسی چیز کو اس نے مانگا تو فوراً دے دیں، یا سمجھانے کے طور پر اس چیز کو اس سے الگ کریں. ورنہ اگر وہ ضد بن جائے گا تو یہ حالت بڑھتی گئی تو یہ مضر ہے. اس کا علاج کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ صحیح طریقے سے پیار محبت سے اس کو سمجھائیں. ہلو 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 جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے، ذرا زور سے بولیے. ہلو ہلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کیا مسواک کرتے کرتے اگر اس کا جوس اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھی بات ہے. اور کوئی سوال؟ جی نہیں ابھی فی الحال نہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں الہ آباد سے بول رہی ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. خدا حافظ. جی حضور، سوالات چونکہ مسلسل آ رہے ہیں اور جواب نہیں لے سکتے ہم، اس لیے اب یہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں سوالات ہم پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. کہ کسی شخص کو اگر کوئی خاتون اپنا بھائی بناتی ہیں، مثلا دیور وغیرہ ہے، اسے بالکل بھائی کی طرح مانتے ہیں اور اس سے محبت کرتی ہیں، تو انہوں نے سوال یہ ہے کہ وہ کیا محرم ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی بھی حالت میں بنایا ہوا بھائی محرم نہیں ہوگا. جب تک نابالغ ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے، سامنے آنا اور حجاب وغیرہ کی پابندی لازم نہیں ہے. البتہ اگر تمیزدار اور صاحب عقل و ممیز ہے تو اس سے بھی پردہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن صرف بنا لینے سے بھائی محرم نہیں ہوتا، وہ نامحرم ہی رہے گا کسی بھی صورت میں. جی اگر اس کو بھائی بنایا تو محرم نہیں بن پائے گا. تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ کس حد تک محرم ہو سکتا ہے؟ کسی حد تک محرم نہیں ہے، بالکل نامحرم. آپ اس سے محبت کرتی رہیے، وہ آپ سے محبت کرتا رہے، جی اتنا کافی ہے. اتنا کافی ہے، بالکل. بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے ایک سوال اور کیا حضور، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ نظر بد کا کنسپٹ کیا شریعت میں ہے؟ بالکل شریعت میں نظر بد کا کنسپٹ ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں کہ خود ماں اور باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے. اگر انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لیے ہوئے ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس کو کسی الگ نظر سے دیکھا تو خود اس کا اثر ہو جاتا ہے، بعض وقت انسان سوچتا ہے کیا ہوا بچے کو، کس کی نظر لگ گئی؟ نہیں، خود انسان کی نظر لگ جاتی ہے. لہذا نظر بد سے بچنے کی دعائیں ہیں. خود قرآن مجید میں کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیہ یکاد کو ہمیشہ انسان کو ساتھ میں رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. یہ آیت سے تعویذ ہے حرز امام جواد علیہ السلام. اگر واقع ہرن کی کھال پر لکھا ہوا مل جائے تو بہت مفید ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نظر کا اثر ہوتا ہے نظر بد کا. لیکن اس بات کا خیال رکھیں، یہ نظر بد کا اکثر ہم خیال دوسروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں
کہ فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں کی نظر لگ گئی. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیشہ غیروں کی نظر لگے. دیکھیے کیوں؟ خود ماں باپ کی، خود اپنے گھر والوں کی بھی بچوں پہ یا کسی چیز پہ نظر لگ سکتی ہے. یہ ایک سچائی ہے. لہٰذا اگر نظر لگ گئی ہے تو اس کے علاج کی فکر میں رہیں، نہ یہ کہ کسی اور پر الزام تراشی کر کے مسئلے کو الجھائیں اور خراب کریں. انہوں نے اس میں ایک وضاحت اور کی ہے کہ اگر کسی خاندان میں مسلسل مشکلیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اور لوگ یہ کہیں کہ اس کو یقیناً نظر بد لگی ہے، کسی نہ کسی کی نظر لگی ہوئی ہے اس خاندان کو جو اتنی پریشانیاں لاحق ہوئی، نظر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اور کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. مولا کائنات علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا. یہ خناس، یہ شیطان نظر لگانے والے، یہ الٹے سیدھے اعمال کرنے والے، یہ سب شیطان کی نسل سے ہیں، سب شیطانی اعمال اور کردار و افعال ہیں. مولا کائنات نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا بلکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اپنے اعمال کی بنیاد پر رشتے ہم نے توڑے آپس میں، اور ان رشتوں کے ٹوٹنے سے موتیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی. نہیں، اس کو غور کرنا چاہیے. غریب اپنے گھر، اپنے خاندان کے کسی جو محتاج ہے ہم اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار بیمار پڑ گیا، کسی کی نظر لگ گئی. یہ سب ایک غلط ہے، یہ سب شیطانی خیالات ہیں. اپنے اعمال کی بنیاد پر انسان، قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت و پریشانی آتی ہے وہ سب کچھ تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. ورنہ خداوند عالم نے اس کائنات میں کوئی سسٹم ایسا نہیں بنایا ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کے اوپر عذاب آ جائے، کسی کے اوپر مشکل آ جائے. جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس سے ہی ہم متاثر ہوتے ہیں. اچھائیاں اور نیکیاں اور نعمتیں بھی جو ملتی ہیں وہ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ملتی ہیں، اور اگر کوئی اذیت و تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ بھی ہمارے برے عمل کی وجہ سے آتی ہے. لہذا نظر بد کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن اسی کے اوپر مکمل متوقف ہو جانا کہ نظر ہی لگ رہی ہے، ایسا بالکل صحیح نہیں ہے. بیماریوں کا علاج کرانا چاہیے. اور مصلحت پروردگار ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا. بالکل انسان نے نہ جانے کیا کیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اس کو بالکل خدا کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے کہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور کیوں ایسا کر رہا ہے. مصلحت پروردگار ہے. آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 3 ہفتے تک پانی نہیں لگنا چاہیے آنکھ کے اوپر، ورنہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر کسی خاتون کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہاں پر کوئی پٹی کوئی ایسا لگائے، کپڑا یا پلاسٹک کچھ ایسا چپکا کے پھر غسل کرے. پورا اپنا غسل جبیرہ کی نیت سے جتنے حصہ آنکھ کا ہے اس کو صرف چھپائیے، نہیں کہ پورے چہرے کے اوپر پلاسٹک لگا دے. صرف آنکھ کے جس حصے پہ ہوا ہے وہاں پر کچھ ایسے پلاسٹک وغیرہ ایسے لگائے کہ پانی اندر نہ جائے اور غسل واجب کر لے. غسل میں بس ایک لفظ کہہ دینا ہے کہ جبیرہ، غسل جبیرہ ہم کرتے ہیں کہ غسل وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. ایک نیت کر لے وہ غسل صحیح ہو جائے گا. جس حصے کو بس اس پٹی کے اوپر جو پلاسٹک لگائی ہے یا کپڑا لگایا ہے اس کے اوپر ایک بھیگا ہاتھ پھیر دے، بس کافی ہے. اچھا، چونکہ آنکھ کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو پٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی پانی نہیں پڑنا چاہیے. تو آپ آنکھ کے اوپر پلاسٹک لگا دیجئے، یا پٹی وٹی لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ پلاسٹک لگا دیجئے اور پلاسٹک سے آپ اس کو ڈھک لیجئے. غسل کرنا بہرحال واجب ہے، اس کی وجہ سے غسل نہیں چھوڑا جا سکتا اور باقی عمل بھی نہیں چھوڑے جا سکتے. تو غسل آپ بر وقت کر لیجئے اور اس کے بعد پھر نیت صرف غسل جبیرہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس طرح سے آپ نیت کریں گے انشاءاللہ. فطرہ ہم کیوں دیتے ہیں، اور فطرے کی رقم اگر کسی انسان کے پاس نہ ہو دینے کے لیے تو وہ کیا کرے؟ فطرہ ہم اپنی حفاظت کے لیے دیتے ہیں. روایتوں میں کہا گیا ہے کہ فطرہ انسان کی زندگی کی حفاظت ہے. فطرہ 30 دنوں کے روزے کی قبولیت کی ضمانت ہے. جب انسان فطرہ نکالتا ہے تو وہ جو ٹیکس دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو 30 دن روزے رکھیں وہ قبول ہوتے ہیں. یہ سب روایتوں میں بیان ہوا ہے.
لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بالکل اتنا غریب ہے، اتنا محتاج ہے کہ وہ ایک فطرہ بھی نہیں نکال سکتا، تو معاف ہے اس کے لیے، خدا سے توبہ کرے. ورنہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے اگر کچھ بھی ہے، تھوڑا بہت بھی ہے، یہاں تک کہ اگر کہیں سے ہمارے پاس راشن بھی آیا ہے، اگر ہمارے پاس مدد بھی آئی ہے کسی کے پاس، تو بھی ہمیں فطرہ دینا ہوگا. فطرہ خود انسان کے لیے یہ ایک انشورنس ہے، یہ بیمہ ہے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بس خدا سے معافی مانگے. خدا سے بالکل نہیں ہے، وہ تو خود جانتا ہے، خدا جانتا ہے بہتر ہے. وہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے. تو اگر واقعی نہیں ہے تو بھائی استغفار کیجئے اور کہے کہ پروردگار میری نیت تھی میں دیتا، مگر تو میرے حال سے واقف ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. غسل شب قدر کر کے اسی غسل سے نماز مغربین ادا کی جا سکتی ہے. تمام مستحبی غسل جس کی تقریباً تعداد 27 سے زیادہ ہے، 27 سے 30 کے درمیان ہے. توضیح المسائل میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے اجازت دی ہے کہ مستحبی غسل اسی میں سے شب قدر بھی ہے. مستحبی غسل کے بعد اگر غسل صحیح طریقے سے کیا گیا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تمام وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں جو وضو کے ذریعے یا واجب غسل کے ذریعے کیے جاتے ہیں. شب قدر کی نماز مغربین کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے؟ مغربین کے درمیان نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مغربین کے درمیان پہلے عشاء پڑھ لیں تاکہ عشاء کے بعد کا جو شب قدر کا ایک تصور ہے وہ سامنے آ جائے، پھر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. درمیان میں نافلہ وغیرہ جو ہے آپ پڑھیے، وہ پڑھ کے اسے مکمل کر لیجئے، بعد میں اعمال شب قدر انجام دیجیے. جو قل هو اللہ کے سورے کا حکم ہے، اس میں ہر سورے کے پہلے میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے. کوئی بھی سورہ جب پڑھا جا رہا ہے، اگر پورا مکمل سورہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ کہنا ضروری ہے. اگر کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ 100 مرتبہ قل اللہ پڑھنا ہے تو 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہر سورے سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ اسی سورے کا حصہ ہے، جز ہے. بغیر بسم اللہ کے وہ سورہ مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیٹا گاڑی چلا رہا ہے، ہائی وے پہ ہے، نماز کا وقت تنگ ہے بالکل، تو اس نے اشارے سے نماز پڑھ لی گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے، نماز صحیح ہو جائے گی؟ صحیح نہیں ہے نماز. کتنا بھی مشغول ہو انسان، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے وقت میں برکت پیدا کرے تو خدا کے لیے وقت نکالے. ہائی وے پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، گاڑی کو کنارے کھڑے کر کے 2 منٹ میں تو نماز پڑھ سکتا ہے. کتنے وقت لگے گا؟ نہ پڑھے مستحبات کے ساتھ، صرف واجب نہ پڑھے، واجب چیزوں کو ادا کرے، نماز پڑھے. اشارے سے نماز نہیں ہوگی کہ اس میں سوال ہو کہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کھڑے تھے کہ جوتا پہنے تھے کہ کپڑا پہنے تھے. نہیں، نماز ایسے انسان کے لیے جو کسی کام میں لگا ہوا ہے، اس کام کو روکنے کے لیے اس کو روک کے نماز ادا کرنا ہوگی. اشارے سے بیٹھ کے نماز اس طریقے سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. خواتین اگر حالت حیض میں ہیں، ایسے عالم میں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، مگر کیا جوشن کبیر وغیرہ اور دیگر دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، 7 آیتیں تو بالکل کوئی حرج نہیں. اس سے علاوہ تھوڑا ثواب کم ہے، لیکن زیارت، دعا، یہ سب پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے وضو کیا اور فوراً ٹوٹ گیا تو ابھی اعضاء ہمارے گیلے ہیں، ہم پھر سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پوچھنا پڑے گا. اگر بالکل اتنا ہے کہ اس کے اوپر پانی کا اثر نہ ہو تو ہمیں اس کو جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا. پوچھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے وضو کریں. ٹھیک ہے. اگر ہاتھ اور چہرہ جو ہے گیلا ہے تو اسے پہلے خشک کریں، خشک کر لیں، فوراً کر لیں وضو. اتنا خشک ہو جائے کہ مثلا پانی دوبارہ ڈالے تو احساس ہو، ایسا نہ ہو کہ پانی پہ پانی پڑے پتہ بھی نہ چلے. بعض وقت انسان ایسا خشک کرتا ہے کہ جیسے یہاں پانی پڑا ہی نہیں تھا. تو اتنا زحمت میں نہیں ڈالنا ہے کہ رگڑ کے بالکل سکھا دیں یا گرمی کے پاس جا کے سکھا لیں. نہیں، بس پوچھ لیں کہ پانی دوسرے وضو کا پانی کا احساس ہو کہ ڈالا جا رہا ہے. حالت رکوع میں کہا گیا جاتا ہے کہ نگاہ انگوٹھے پہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ردہ اوڑھ کر کے کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور انگوٹھا چھپا ہوا تو کیا کریں؟
نہیں یہ واجب نہیں کہ حالت رکوع میں نگاہ انگوٹھے پہ ہو، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے اور کسی دوسری طرف نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے کہ رکوع میں نگاہ نیچے کی طرف. نیچے کی طرف کا مطلب یہ ہوا کہ خشوع و خضوع میں ہونا چاہیے. جی بس خضوع خشوع. ادھر ادھر آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو ذہن بہکے گا. جی. کیا اعمال شب قدر میں 6 روز کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. جو ہمیں کہا گیا ہے شب قدر کے اعمال میں وہ 100 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے 50 رکعت نماز ہے. اب قدیم زمانے میں ایسا تھا کہ علماء یہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی، تو کہتے تھے بھائی 100 رکعت پڑھنا ہے تو اپنی واجب ہی ادا کر لو جو قضا باقی ہے. اب اسی کو عین عمل بنا دینا، اسی کو لازم قرار دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. جو اس شب میں 100 رکعت نماز کی فضیلت ہے وہ 2 رکعت کر کے ہم کو پڑھنا ہے. 2 رکعت صبح کی طرح سے 50 مرتبہ 2 رکعت تو 100 رکعت ہے. علامہ سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں ہر 2 رکعت کے بعد ایک دعا لکھی ہے. اگر انسان مستحبات پہ عمل کرے تو اس دعاؤں کو پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے مستحب بھی نماز ہے. اب یہ تو صرف ایک رسم ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز واجب چھوٹی ہے تو وہ قضا کر لے، لیکن یہ جان لے شب قدر جو ہے وہ بونس ملنے کی رات ہے. شب قدر جو ہے وہ خدا کی طرف سے بے پناہ برکتیں ملنے کا ہے. تو ہم گھاٹے والے سودے نہ کریں. واجب نماز جو ہمارے ذمہ ہے اس کو شب قدر سے پہلے ادا کر لیں، شب قدر کے لیے بچا کے نہ رکھیں، کیونکہ واجب کی ادائیگی میں جتنا واجب کا ثواب ہے اتنا ہی ملے گا. لہذا اس دن کے خاص عمل ہیں 2 رکعت نماز کا ثواب جو 1000 رکعت کے برابر ہے اس کو انجام دیں، نہ یہ کہ ہم 17 رکعت نماز اپنی واجب بچا کے رکھیں کہ ہمیں شب قدر میں ادا کرنی ہو، 17 کا 17 ہی ملے گا کیونکہ وہ واجب ادا ہو رہا ہے. تو المومن کیس، مومن زیرک ہے، چالاک ہے. شب قدر میں ہم خدا کے سامنے ایسے اعمال کو انجام دیں کہ جس سے بہتر زیادہ سے زیادہ برکتوں کو لے سکیں، گھاٹے کا سودا نہ کریں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بس وقت ہمارا مکمل ہو گیا. ادھر آخری سوال ہے الہ آباد سے، ہماری ایک بہن کا سوال ہے حضور کہ اگر مسواک کرتے کرتے اس کا جوس حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ چلا جائے تو باطل ہو جائے گا، یعنی اگر دھوکے سے چلا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم بسا کریں، برش لگائیں تو کچھ اندر نہ جائے. پوری احتیاط تھی پھر بھی چلا گیا تو روزہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی اور چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک. ہلو 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 جی علیکم السلام. ایک عورت کرنے کا بولے تو اس کا بیٹا ہے جو اس کو مہینے کی رقم دے دیتا ہے، یعنی گزارا کرنے کے لیے. نہیں معاف کیے گا، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے آپ؟ نہیں. ہاں ابھی سن رہے ہیں؟ جی فرمائیے. ہاں خالی ہے، اس سے کوشچن بولا ہے تو اس کا بیٹا اس کو مہینے کی رقم کچھ دے دیتا ہے، یعنی 10,000 5,000 جو بھی وہ مہینہ چلانے کے لیے اس کو آپ دے دیتا ہے. ابھی اس کو فطرہ نکالنے کا ہے تو وہ اپنے جو پیسے ہیں مہینے کے خرچے کے اس میں سے وہ فطرہ بھی نکال لیتا تاکہ وہ نکال سکتی ہے. وہ اس کا اپنا خرچہ تو خود چلاتی ہے نا وہ؟ نہیں، وہ 10,000 یا 5,000 جو بیٹا دیتا ہے مہینے کا وہ دے دیا ہے. نہیں، کھانا پانی کون دیتا ہے ماں کا؟ بیٹا. اس کو خرچہ پورا وہی پیسے میں چلا لگے، چاہے دوا ہوئے چاہے کھانا پینا ہوئے سب کچھ. اچھا، سب اسی پیسے میں کرنا ہے جو پیسے اس کو ملتے ہیں. ہاں تو وہ بولے فطرہ بھی میں اسی پیسے کا میرا نکال ہوں گی. ٹھیک. چاول سے گھر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لوگ ایسا بولے ہیں، اس پر کچھ لوگ ہیں کہ وہ دوسرے لوگ ایسا بولے تو لیکن خرچہ تو تیرا بیٹا چلاتا ہے تھا تو فطرہ تو تیرے بیٹے کو ہی نکالنا پڑ گیا. تو بیچاری کنفیوز ہو گئی ہے کہ بیٹا فطرہ نکالا کہ بیٹا تو مہینے میں ایک بار دے دیتا ہے. گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ گھر کا خرچ بیٹا چلا رہا ہے نا. ہاں
उस औरत को दे देता है ना। नहीं, औरत को पैसा देता है, लेकिन बाकी सामान वामान सब औरत ही के जिम्मे है या वो बेटा अलग से करता है? नहीं, उसकी मम्मी कोई उसमें से करने का है। सब मम्मी को करना है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरा आपको दवा है, खाना पीना, अम्बली नौकरानी जो भी ठीक आपको ठीक, उसमें सब बेहतर बेहतर बेहतर। ठीक, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और नाज़रीन, हमारा वक्त अब मुकम्मल हो गया है, ये हमारी आखिरी कॉल है, इसके बाद आप कॉल ना करें प्लीज़, हम कल आपके सवालात लेंगे। हेलो हेलो हेलो, मैं कल आपसे अब सवाल लूँगा, प्लीज़ अब आप कॉल ना करें, हमारा वक्त मुकम्मल हो गया। आखिरी सवाल, बेटा माँ को खर्च के तौर पे पैसे दे देता है, लेकिन उसके बाद माँ जो थोड़े पैसे होते हैं उसी में सारे खर्च वर्च निकालती है, तो अब क्या फितरा माँ को निकालना पड़ेगा या बेटा माँ का खर्चा फितरा निकालेगा? अगर बेटा खर्च पूरा चला रहा है तो बेटा निकालेगा, लेकिन अगर ये पैसा दे के खर्च से बरी ज़िम्मा हो जा रहा है जी, तो फिर माँ को ही निकालना होगा। जो भी रकम आ रही है उसमें 3 किलो की है कुल बात है जी, 3 किलो अनाज निकालना है। बेटे ने अगर आपको पैसे दे दिए हैं और अब सारे अखराजात आपके ज़िम्मे हैं, दवा दारू तेल घी अनाज मसाला सब आपको लाना है, तो जाहिर है कि फिर ये ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर है। 3 किलो अनाज का पैसा निकालना है, और जाहिर है कि आप अपना खर्च चलाती हैं तो आपको सिर्फ अपना निकालना होगा, और अगर आप पूरे घर का खर्च चला रही हैं इसी पैसे में से, तो जितने अफराद घर में हैं सबका फितरा आपको ही निकालना होगा। नाज़रीन, बस हमारा वक्त मुकम्मल हो गया, हम इसके बाद कॉल नहीं ले सकते। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप कल कॉल करेंगे तो हम आपकी कॉल कल लेंगे इंशाअल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। खुदा हाफिज़।